اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی و چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، ایم سی این بزنس گروپ، CEO ایم سی این نیوز ایچ ڈی ویب TV پاکستان اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک ریزیڈنٹ انجینئر، قائد اعظم مزار مینجمنٹ بورڈ، انسان دوست، علم دوست، عظیم شخصیت عبدالعلیم شیخ صاحب سے مخاطب ہے۔ آپ کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ حسب روایت خاکسار نے یوم آزادی کے حوالے سے آپ کو واٹس ایپ پر اجازت نامے کے لیے لیٹر بھجوایا تھا، تو کل اس کے حوالے سے آپ سے گفتگو ہوئی تو آپ نے کہا کہ اسلم بھائی اس دفعہ 13 اگست کو پروگرام ممکن نہیں ہے، کیونکہ 13 اگست کو بورڈ کی اہم میٹنگ ہے، تو آپ 15 کو رکھ لیں۔ 14 کو تو ممکن ہی نہیں ہوتا، اتنا رش ہوتا ہے کہ شام ہو جاتی ہے، بچے پریشان ہوتے ہیں، تو اس دن بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم بچوں کو میوزیم کے لیے داخلہ جاری کریں، کیونکہ رش اتنا ہوگا اور کوئی ٹائمنگ کا نہیں پتہ ہوگا، لوگ پریشان ہو جائیں گے، تو آپ 15 کو کر لیں۔ تو میں نے حسب روایت آپ کو یاد دلایا کہ میں نے پہلے بھی منع کیا تھا کہ 15 کو کوئی پروگرام نہیں ہو سکتا، کیونکہ 15 جو ہے بھارت کا دن ہے، تو ہم بھارت کے یوم پر اپنا یوم نہیں منا سکتے، کوئی اور ڈیٹ رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ پھر ہفتہ اتوار بھی چھٹی ہے، تو پیر کو رکھ لیتے ہیں 17 کو۔ تو میں نے آپ سے ایگری کیا، اور پھر میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے قائد اعظم مزار مینجمنٹ بورڈ کے اشتراک سے یہ پروگرام ہوتے ہیں، ان کا وہ معیار نہیں ہوتا جس سے قائد اعظم مزار مینجمنٹ بورڈ کی اسٹاف بھی متاثر ہوتی ہے، اور آپ جیسی علمی ادبی عظیم شخصیت کا بھی امیج خراب ہوتا ہے۔ آپ نے میری اس بات سے اتفاق کیا، تو میں نے کہا ہم انشاءاللہ پہلی تقریب ایسی کریں گے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کو قائد اعظم مزار مینجمنٹ بورڈ کے اشتراک سے تقریب کا انعقاد کرنے کا شرف حاصل ہوگا۔ جس طرح مملکت خداداد پاکستان کی تاریخ میں سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک صدر آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی، علم دوست، انسان دوست، عظیم شخصیت احمد شاہ صاحب نے میری تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ وہ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ اسلم بھائی کیوں اپنی جیب سے اتنا پیسہ لگاتے ہو، لوگ چاہتے ہیں یہاں میوزیکل فنکشن ہو، اس طرح کی چیزیں چاہتے ہیں، تو آپ کوئی ایسا فنکشن رکھ لو جس سے مہران کی انکم ہو، پھر اب آپ اپنی خواہشیں پوری کریں اکابرین کی۔ میں نے کہا نہیں، اس پیسے سے کس طرح اکابرین کی تقریبات ہو سکتی ہیں، میری نظر میں وہ جائز نہیں ہے۔ تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ قائد ملت اسلامیہ علیہ السلام محمد شہید ویکزن پر سیمینار رکھیں۔ کہہ رہے اسلم بھائی آپ کی محنت بیکار ہو جائے گی، آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوگا، کوئی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا کوئی آئے یا نہ آئے، ہمارا کام ہے اذان دینا، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ چھوٹا سا پروگرام بھی انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ رقم کرے گا۔ انہوں نے نہ صرف اتفاق کیا، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اسکرین جو مجھے سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے کہ ٹھیک ٹھاک پیسہ اسکرین پر خرچ ہوتا ہے، وہ اتنی یادگار اسکرین بنائی، اور پھر صدارت کس کی؟ سرپرست اعلیٰ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک شفقت حسین عباسی کی صدارت۔ یقین کریں ایسی وہ تھی، اور سب ریکارڈ ہمارے ساتھیوں کی نااہلی کی وجہ سے غائب ہو گیا۔ ایسی اسکرین کم از کم میں نہیں بنا سکتا تھا، کیونکہ شوق تھا ہمارے احمد شاہ صاحب کا، اور تقریب تقسیم ایوارڈ بھی ہوئی، اور اس میں ڈاکٹر ہما میر کے والد جو معتمد اعزازی تھے بعضوں کے اکیڈمی کے، میر حامد علی صاحب،
تشریف لائے۔ ہم انہیں دکھانا چاہتے تھے کہ بہادر یار جنگ اکیڈمی کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہیں، سوسائٹیاں بنا کر چھوٹی تقریب وہاں اکیڈمی میں کر لیتی ہے۔ تو یہ اعزاز مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کو 2001 میں حاصل ہوا تھا کہ 5 اسٹار ہوٹل میں آج تک کوئی تقریب نہیں کر سکا۔ ڈان اخبار نے ہیڈ لائن لگائی تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بہادر یار جنگ پر 5 اسٹار ہوٹل میں عظیم الشان سیمینار ہو رہا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے بغیر دعوت کے، ہم نے کوئی دعوت نہیں دی تھی، کیونکہ ہمارے ان کے بوزئی صاحب نے کہا کہ یہ لوگ اس لیول کی شخصیت کی تذلیل کرتے ہیں تو ان کو نہ بلایا جائے۔ جب ہم اپنی محنت سے کر رہے ہیں، اپنے پیسے سے کر رہے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں، ان کو دعوت نہ دی جائے۔ حمید قریشی صاحب اس وقت ہوتے تھے معتمد اعزازی، انہوں نے ڈان اخبار ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نامدار خان صاحب کی نظر پڑی، وہ بڑے ناراض ہوئے کہ آپ نے ان کو دعوت کیوں دی جبکہ میں نے آپ کو منع کیا تھا۔ میں نے کہا سر میں نے کوئی دعوت نہیں دی، بغیر بلائے آ گئے۔ بولا بغیر بلائے آ گئے تو ان کو عزت دو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ لوگ کس طرح تذلیل کرتے ہیں بہادر یار جنگ کی۔ آج یہ مہران کو اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ پروگرام ہو رہا ہے 5 اسٹار ہوٹل میں، جو ان کو توفیق نہیں ہوئی۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا سر آپ کے ان کے بوزئی صاحب جو ہے آپ کے وہاں کے ممبر بھی اکیڈمی کے، وہ آپ کو، وہ کہہ رہے نہیں میں یہیں صحیح ہوں۔ ڈان اخبار ان کے ہاتھ میں تھا جو پڑھ کر کے وہ آ گئے تھے یہ دیکھنے کی کون سی تنظیم ہے، اس کا نام کبھی نہیں سنا۔ تنظیم کا وجود عمل میں آتے ہی پہلا پروگرام پی سی میں، اور وہ بھی بعض ان کی شخصیت پر جو ہم نہیں کر سکے آج تک۔ ہاں انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا جنرل ضیاء صاحب کے دور میں، جب میرے انکل وحید خان بوزئی صاحب معتمد اعزازی تھے تو انہوں نے اکیڈمی میں رکھا تھا پروگرام۔ جنرل ضیاء صاحب کو کہا ہماری خواہش ہے کہ آپ صدارت کریں بعض ان کے جیسے لیڈر کی، تو انہوں نے قبول کر لی۔ اور ایک لیٹر آیا جنرل ضیاء صاحب کی طرف سے کہ مجھے سیکورٹی کلیئرنس نہیں مل رہی بہادر آباد۔ اب دیکھیے آپ، بہادر آباد کو بھی دہشت گردوں کا علاقہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں، جب اس لیے کہ جنرل ضیاء کے دور میں جو لسانیت، فرقہ واریت، مذہبی دہشت گردی پھیلی تو بہادر آباد بھی بدنام ہو گیا تھا۔ تو ہمارے وحید خان صاحب بہت بولڈ آدمی تھے، انہوں نے کیا کہا، جنرل ضیاء صاحب ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے کہ آپ کے لیے ہوٹل بک کرائیں کوئی، اگر آپ کو اتنا شوق ہے آنے کا تو آپ آئیے، ہمارا دعوت نامہ آپ کے لیے برقرار ہے۔ یہ اچھا کیا کہ آپ نے معذرت نہیں کی آنے سے، آپ کی عزت رہ گئی، تو آپ ایسا کریں ہوٹل بک کروا دیں، ہم وہاں آ جائیں گے مہمان کی حیثیت سے۔ یہ اس کا جواب دیا۔ جنرل ضیاء صاحب برا نہیں مانا، انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ اور اس زمانے میں یہ ریجنٹ پلازا، اب تو وہ بھی ختم ہو گیا، یہ تاج محل کے نام سے ہوٹل اپنا تھا، اور فاروق باویجا صاحب اس کے بانی تھے، اور اس میں ہمارے سیٹ عابد صاحب جو کہ فخر پاکستان ہے اور ایٹمی قوت بنانے میں ان کا بڑا کردار ہے، انہوں نے اپنے آخری ایام یہیں گزارے۔ وہ بڑے جگری یار تھے فاروق باویجا صاحب کے، اور مجھے بھی اللہ نے اعزاز بخشا کہ میں فاروق باویجا صاحب کی بنائی ہوئی بلڈنگ تاج کمپلیکس میں 5 سال میں رہا ہوں، اور ماشاءاللہ بلڈنگ انہوں نے بڑی مضبوط بنائی تھی، آج تک قائم و دائم ہے۔ اب وہ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے اس کی ساکھ خراب ہو رہی ہے، ورنہ بہت مضبوط بلڈنگ بنائی تھی۔ بلاک اتنے مضبوط تھے کہ مجھے ضرورت پڑی وہاں الٹریشن کی، تو جب میں نے اس کو بلایا پلمبر کو تو وہ جب کاٹنے لگا چھینی ٹوٹ گئی اس کی۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑا ایماندار بلڈر ہیں فاروق باویجا صاحب۔ یہ وہ تاریخی باتیں میں آپ کو اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے اسلم علی کی اسٹرگل کیا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے پروفیسر حامد میر صاحب کے یہ تاریخ ساز الفاظ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک اور خاکسار کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی۔ انہوں نے دوران تقریر کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بہادر یار جنگ کی شخصیت پر سیمینار ہو رہا ہے، لیکن ان میں ظرف نہیں تھا کہ وہ یہ کہتے کہ یار ہم بھی موجود تھے، بھائیوں کی اکیڈمی موجود تھی، آرٹس کونسل بھی موجود تھا، لیکن اسلم علی اور احمد شاہ نہیں تھے اس وقت، اس لیے نہیں ہوا۔ یہ کہنا چاہیے تھا نا، ماننا چاہیے تھا، لیکن نہیں، لوگوں میں ظرف نہیں کہا انہوں نے۔ حالانکہ احمد شاہ صاحب تو مصیبت کی وجہ سے
سیمینار میں تھے بھی نہیں، ان کا ایوارڈ بھی میں نے کسی اور کو دیا تھا۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ تاریخ ساتھ سیمینار ہوا اور اس کے ایوارڈ ہمارے شہید امن انجینئر سید علی حیدر، جو کہ میرے سینئر ساتھی تھے، بلکہ سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک تھے، انہوں نے اپنے اسکول کے اندر آفس بنایا مہران کا، وزٹنگ کارڈ انہوں نے خود بنا کر دیے مجھے، لیٹر ہیڈ، ایسی شخصیت تھی۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ہی اپنے لوگوں نے، دہشت گردوں نے، چائنا کٹنگ والوں نے اسکول کے سامنے جب پارک پر قبضہ کرنا چاہا تو وہ اس کے اینٹی آ گئے، اور میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ جب پورے کراچی میں چائنا کٹنگ ہو رہی ہے تو ہم کیا کر لیں گے ان کا، دہشت گردوں کا، اور اپنے ہی لوگ ہیں، شکوہ کس سے کریں؟ یہ پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر جو چائنا کٹنگ ہو رہی ہے، جس کو قانونی قرار دیا ہے اسمبلی سے، میں نے کہا ہونے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں مر جاؤں گا لیکن اس پارک پر میں قبضہ ہونے نہیں دوں گا، یہاں ہمارے بچے اسکول کے ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، صبح پرے بھی یہیں ہوتی ہے بچوں کی۔ تو آپ دیکھ لیجئے اسی جرم کے اندر ان کو ان کے گھر کے سامنے دن دہاڑے کلاشنکوف کے برس مار کر شہید کر دیا گیا، جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ وہ کہتے تھے اسلم بھائی میں جنگ کے اندر چھپوں، لیکن اللہ نے ان کی خواہش تو پوری کی، لیکن کب؟ ان کی شہادت کے بعد۔ ہیڈ لائن لگی تھی، قائد طریق الطاف حسین بھائی کا اسٹیٹمنٹ تھا، کیونکہ وہ شہداء کے بچوں کو وہاں فری تعلیم دی جاتی تھی، لال قلعہ گرامر اسکول کے بانی تھے وہ۔ اور جب انچولی میں میڈیا نے پوچھا کہ ان کی شہادت کے پیچھے کن کا ہاتھ ہے، تو لوگوں نے کہا کوئی بھی جرت نہیں کر سکتا یہ کہنے کی، یہ اسلم علی بھائی کر سکتے ہیں، یہ ان کے بہت قریب تھے، جتنا یہ جانتے ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا۔ تو میں نے وہاں برملا اظہار کیا کہ میں نے کہا ویسے تو جماعت اسلامی سے بھی ان کی مخالفت تھی، تھنڈر اسکواڈ ان کے پیچھے پڑا رہتا تھا، لیکن میں نہیں الزام دوں گا جماعت اسلامی کو، یہ اس واقعے کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی ہے، یہ میں نے اس وقت میڈیا میں کہا تھا۔ اگر میڈیا والوں کے پاس ہو تو دوبارہ چلا دیں۔ اور جنگ پر ان کی تصویر لگی، الطاف بھائی کا اسٹیٹمنٹ تھا جنگ کی مین ہیڈ لائن، اور ان کی تصویر لگی، تو میں نے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے علی حیدر کی خواہش تو پوری کی، لیکن اس کی شہادت کے بعد آج علی حیدر کے ساتھ جن لوگوں نے مفادات حاصل کی ہے، جس کو کیش کراتے تھے، اس سے پیسہ لیتے تھے، اخبار والے تو بھرمار رہتی تھی وہاں ان کے اسکول میں ان کو سمجھاتا تھا کہ ان کو پیسے نہ دیں، آپ وہ معیار پیدا کریں میرے ساتھ رہ کر کہ جنگ اخبار مجبور ہو جائے آپ کی تصویر لگانے پر، لیکن شاید اللہ کو یہی منظور تھا کہ ان کی شہادت کے بعد تصویر لگے۔ تو وہ تاریخ ساز پروگرام کا ذکر آتے آتے ساری یادیں آ جاتی ہیں، سارے حالات و واقعات۔ تو میں سمجھتا ہوں عبدالعلیم شیخ صاحب کہ آپ نے جو عزت دی مجھے، اتنے عرصے سے دے رہے ہیں، ہر پروگرام میں مدعو کرتے ہیں، سرکاری سطح پر بھی ہم خود بھی آپ کے پاس آتے ہیں، ایوارڈ کا اجرا کرتے ہیں، اور آپ ہماری قدر کرتے ہیں، اور وہ ایوارڈ ہم آپ ہی کو دیتے ہیں پہلا، اس کے بعد کسی اور کا نمبر آتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو میں نے آپ کو 2 پینافلیکس بھیجے ہیں، آپ ان کو چیک کر لیں، کوئی ترمیم کرنی ہے تو مجھے بتائیے، میں انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کے پاس آ رہا ہوں، میٹنگ کریں گے۔ میں اپنی 2 خواہشیں تو بتا دیتا ہوں کہ کن کو مدعو کرنا ہے ہمیں۔ سب سے پہلے تو میرے سینئر ساتھی سید نیال ہاشمی ایڈوکیٹ بھائی ماشاءاللہ گورنر کے منصب فائز ہو گئے ہیں، میری بدقسمتی ہے کہ سارے میرے دوست احباب جو بھی ہیں وہ سب چلے گئے ان کو مبارکباد دینے، میں اب تک نہیں جا سکا، جس کا مجھے انتہائی افسوس ہے۔ اور میرے سینئر ساتھی ہیں اس زمانے کے، جب مہاجر پٹھان فساد نے کراچی کو لپیٹ میں لیا ہوا تھا، تو ہم گلی گلی جا کر کے نیال ہاشمی بھائی اور دیگر ہمارے زین نورانی بھائی، قومی اسمبلی کے رکن نصیر بھائی، ممتاز قیصر، مطلب جو بھی ہمارے اس وقت کے اکابرین تھے جو 1985 کے الیکشن میں جیتے تھے قومی صوبائی اسمبلی، ہم گھر گھر جا کر کے لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھائی یہ ایک سازش ہے یہود نصارہ قادیانیوں کی کہ ہمیں مہاجر پٹھان فساد کروا دیا گیا ہے۔ بڑے مشکل حالات تھے، ہمارے نورانی صاحب تو مہاجروں کے علاقے میں نہیں آ سکے اسی خوف کی وجہ سے کہ کوئی مہاجر ہمیں مارے نہیں، کہ ساری زندگی تمہیں ووٹ دیے اور آج جب برا وقت آیا ہمارے پر تو آپ لوگ جو ہے منہ چھپاتے گھوم رہے ہیں، یہ وہ حقائق ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ میٹنگ کروں گا، گورنر صاحب کو مدعو کرنا ہے۔ اور دوسری اہم شخصیت سید سردار علی شاہ صوبائی وزیر تعلیم کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ اردو سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کا اظہار وہ کرتے رہتے ہیں، اور ابھی جو اسمبلی میں ایم کے ایم پارٹی کے لیڈروں نے جو سیاست کی
ماجی اور سندھی کی بنیاد پر، اس کو انہوں نے مسترد کیا۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ سیاست دان لوگوں کو توڑتے ہیں اور اردو زبان لوگوں کو جوڑتی ہے۔ یہ تاریخ ساز جملہ اللہ نے ہم سے کہلوایا۔ میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت جاؤں اور ایوارڈ تیار کروں بابا اردو مولوی عبدالحق اور ان کو دوں کہ پیپلز پارٹی میں بھی اتنے قدردان ہیں اردو کے۔ تو انہوں نے ایسا جملہ کہہ دیا جو دونوں کے لیے لمحہ فکریہ تھا کہ سیاست کر رہے ہو یار، لوگوں کو توڑ رہے ہو، نفرتیں پیدا کر رہے ہو اسمبلی میں کھڑے ہو کے، اس لیے بنی اسمبلی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو سردار علی شاہ صاحب کا بھی بلایا جانا ضروری ہے، علمی ادبی شخصیت، خاص طور سے اردو کے قدردان، قومی زبان کے۔ میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری علمی ادبی شخصیات ہیں، اور آرٹس کونسل کے ہمارے احمد شاہ صاحب کی جو خدمات ہیں اس کو بھی دیکھتے ہوئے ان کو بھی ہمیں مہمان خصوصی مدعو کرنا چاہیے۔ بہت ساری شخصیات ہیں اور آپ بھی جانتے ہوں گے کیونکہ آپ بھی علمی ادبی شخصیت ہیں، قدردان ہیں اپنے اکابرین کے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اہم میٹنگ ہم کر لیتے ہیں، جب آپ کہیں تو انشاءاللہ فائنل کریں گے، اور دعوت نامہ باقاعدہ قائد اعظم مزار مینجمنٹ بورڈ اور میران کمیشن نیٹ ورک سے پہلی دفعہ اس تقریب کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، اور تاریخ ساز ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس طرح آرٹ کونسل میں بادیوں کا پروگرام ہوا تو 2010 میں، تو 16 سال کے بعد یہ تقریب بھی انشاءاللہ تعالیٰ پورے ورلڈ میں قائد اعظم مزار مینجمنٹ بورڈ اور میران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے لیے پذیرائی کا سبب بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ان نعروں جناح کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جناح کیب نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آپ سردار وطن ہوتے، امام النعمہ اسلام کے فرامین، در اتفاق نصرت دینت، در نفاق عظیمت دینت، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود، میرا جاہل بن کے عالموں پر بھاری ہوگا، تاج دار ختم نبوت زندہ آباد، افواج پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک، حق پرست صحافت کا لمبردار، MC نیوز، ID، ویب TV، پاکستان۔